السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ بعض لوگ دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی پیسے میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں آمدنی آتی ہے مگر چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن حالات بدلتے نظر نہیں آتے، تو کیا آپ یقین کریں گے کہ اس کی ایک وجہ ہمارے اپنے گناہ بھی ہو سکتے ہیں؟ لیکن رکیے، آج کی ویڈیو میں سوشل میڈیا پر مشہور بے بنیاد باتیں نہیں بتاؤں گا، بلکہ قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں وہ اعمال بتاؤں گا جو انسان کی برکت، سکون اور اللہ کی مدد سے محروم کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایسا قرآنی نسخہ بھی بتاؤں گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود رزق میں کشادگی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہو کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پہلا گناہ، استغفار سے غفلت اور گناہوں پر اصرار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ سورۃ نوح۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت اور رزق کے اسباب میں سے ہے، جبکہ گناہوں پر ڈٹے رہنا انسان کو ان برکتوں سے محروم کر سکتا ہے۔ دوسرا گناہ، حرام کمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ذکر فرمایا جو بہت دعا کرتا ہے لیکن اس کا کھانا پینا اور لباس حرام سے ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ صحیح مسلم۔ حرام کمائی وقتی فائدہ دے سکتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تیسرا گناہ، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اس کے برعکس رشتہ داری توڑنا برکت سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ چوتھا گناہ، زکوٰۃ اور حقوق واجبہ ادا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مال میں دوسروں کا حق رکھا ہے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وعید آتی ہے۔ سورۃ التوبہ۔ مال کو روکنے سے برکت بھی اٹھ سکتی ہے۔ پانچواں گناہ، اللہ پر توکل چھوڑ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جامع ترمذی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، بلکہ محنت کے ساتھ دل کا بھروسہ صرف اللہ پر ہو۔ اب وہ بات جس کا وعدہ ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسا عمل بتایا ہے جس کے نتیجے میں انسان کو ایسے مقام سے رزق مل سکتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ طلاق۔ یعنی اصل راز صرف زیادہ کمانا نہیں بلکہ تقوی، حلال کمائی، استغفار، صلہ رحمی اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے تو آج ہی اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے۔ ممکن ہے رزق کی کمی کا مسئلہ صرف آمدنی کا نہ ہو بلکہ برکت کا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق اور اس برکت اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ کسی پریشان انسان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ کمنٹ میں لکھیں استغفر اللہ واتوب الیہ اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔